السلام علیکم. ہمارے چینل اردو ہارر ڈائریز میں خوش آمدید. آپ سے گزارش ہے کہ ہماری تمام ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں. چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں. شکریہ. وہ رات میں کبھی نہیں بھول سکتا، بالکل اسی طرح جیسے آپ اس سچی کہانی کو نہیں بھول سکتے. پیرس یونیورسٹی سے 1 ماہ کی رخصت لے کر میں اپنی بیوی جین اور ننھی لڑکی مونا کے ہمراہ جنوبی فرانس میں اپنے ایک دوست آنڈرے کے ہاں مقیم تھا. آنڈرے کی رہائش ندی کے کنارے بنے ہوئے ایک پرانے مکان میں تھی جو دور سے ایک شکستہ قلعہ معلوم ہوتا تھا. آنڈرے غیر شادی شدہ تھا اور اپنے 2 نوکروں کے ساتھ کم و بیش 25 کمروں اور 6 بڑے ہالوں والے اس بڑے مکان کے 2 کمروں میں رہا کرتا تھا. تیسرا کمرہ ہم لوگوں نے پہنچ کر آباد کر دیا تھا. آنڈرے بے حد خوش تھا کہ عارضی طور پر ہی صحیح، بہرحال کچھ تو اس کی تنہائی دور ہوئی. رات کا کھانا ختم کرنے کے بعد ہم آنڈرے کے کمرے میں بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک اس رات کے اسرار شروع ہو گئے جس کا تذکرہ میں اب کرنے والا ہوں. رات کی ابتدا ایک طوفان سے ہوئی تھی. طوفان کی تیزی کا اندازہ لگا کر آنڈرے نے اٹھ کے کمرے کی بیرونی کھڑکی بند کر دی، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ محسوس ہوتا رہا کہ باہر طوفان بڑھتا جا رہا ہے. اس اثنا میں تیز بارش شروع ہو گئی. بادلوں کی گرج اور ہوا کے شور نے کانوں کے پردے پھاڑ دیے. میری بیٹی مونا ان آوازوں سے اتنا ڈر گئی تھی کہ وہ صوفے سے اٹھ کے میری گود میں آ کے بیٹھ گئی. میری بیوی خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی. کوئی 1 گھنٹے بعد طوفان رکا، بارش کم ہوئی اور ہوا کا شور مدھم ہوا، لیکن اس کے ساتھ اچانک میرے کانوں میں ایک عجیب و غریب آواز آئی. ایک بلند آواز، جیسے کوئی شخص جان کنی کے عالم میں بری طرح کراہ رہا ہو. آواز میں اتنا درد اور کرب تھا کہ میں چونک سا گیا، لیکن ابھی میں آنڈرے سے کوئی سوال کرنے نہیں پایا تھا کہ آنڈرے خود ہی بولا، گھبراؤ نہیں، مکان کے نزدیک ایک بہت پرانا قبرستان ہے. یہ آوازیں اکثر اسی طرف سے آیا کرتی ہیں. شروع میں اس آواز نے مجھے بھی ڈرا دیا تھا، لیکن اب میں اس کا عادی ہو چکا ہوں. آنڈرے کا جملہ ختم ہوتے ہی یہ آواز بھی بند ہو گئی اور ماحول پر ایک بھیانک خاموشی مسلط ہو گئی. ایسی خاموشی جس نے میری الجھن میں اور بھی اضافہ کر دیا تھا. ایسی الجھن اور گھبراہٹ کہ میں نے اٹھ کے کمرے کی کھڑکیاں کھول دیں. باہر اب بھی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی. میں نے اٹھ کر کھڑکی کے نزدیک کھڑے ہو کے باہر کے ماحول کا جائزہ لینا چاہا. اچانک فضا میں ایک نئی قسم کی چیخ کے ساتھ ایسا محسوس ہوا جیسے ایک ساتھ کئی عورتوں نے بین کرنا شروع کر دیا ہوں. میں نے لپک کے اپنی ٹارچ اٹھائی اور دروازے کی طرف بڑھا. آنڈرے میرا ارادہ بھانپ گیا تھا. اس نے مجھ سے کہا، وارم، اتنی رات میں قبرستان کی طرف جانا میرے نزدیک حماقت ہے. میں توہمات کو نہیں مانتا آنڈرے، میں نے جواب دیا. میں ان آوازوں کی حقیقت معلوم کر کے رہوں گا. ظاہر ہے کہ آنڈرے اتنی رات گئے مجھے قبرستان کی طرف تنہا کیسے جانے دیتا، اس لیے وہ بھی میرے ساتھ ہو لیا. 15 منٹ کے اندر ہم اندھیرے راستے کو ٹارچ کے ذریعے روشن کرتے ہوئے قبرستان کے آہنی پھاٹک تک پہنچ چکے تھے. پھاٹک میں تالا لگا ہوا تھا، اس لیے ہم اس کی 3 فٹ اونچی دیوار پھاند کے اندر داخل ہو گئے. اندر قبرستان کی زمین سے ہمارے پاؤں لگے ہی تھے کہ ایک مرتبہ پھر ویسی ہی آوازیں آنے لگیں، لیکن اس مرتبہ آواز ہلکی تھی، جیسے کوئی ہلکے ہلکے سسکیاں بھر رہا ہو. ڈرے بغیر میں اس آواز کی طرف بڑھتا رہا. میں ڈرتا بھی کیوں؟ پیرس یونیورسٹی کا سائنس پروفیسر بھلا ان باتوں کا کیسے قائل ہو سکتا تھا؟
چند لمحوں کے بعد ہمیں دائرے کی شکل کی ایک منڈیر دکھائی دی، جس کے اندر زمین کے نیچے جانے والی سنگی سیڑھیاں موجود تھیں۔ میرا خیال ہے کہ آواز اسی جگہ سے آ رہی تھی، آنرے نے کہا۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے، آؤ نیچے چلیں۔ ہم دونوں ان سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگے۔ تقریباً 12 سیڑھیوں کے بعد ہمیں لوہے کا ایک دروازہ دکھائی دیا، جو میرے دھکیلتے ہی اندر کی جانب کھل گیا۔ میں نے اپنی ٹارچ کی روشنی اندر پھینکی تاکہ اندر کا جائزہ لے سکوں۔ یہ ایک چھوٹا سا گنبد نما تہہ خانہ تھا، جس کے وسط میں لوہے کا ایک بڑا تابوت پڑا تھا۔ چھت کے کنڈے سے ایک باریک سی زنجیر لٹک رہی تھی، جس کے آخری سرے پہ ایک ڈبیا بندھی ہوئی تھی۔ ڈبیا اور تابوت کے درمیان صرف 1 فٹ کا فاصلہ تھا۔ ایک ہی نظر میں نے یہ اندازہ کر لیا کہ کمرے کی دیواریں بوسیدہ ہو چکی ہیں اور جگہ جگہ مکڑی کے بڑے بڑے جالے موجود تھے، جو اس بات کا ثبوت تھے کہ یہاں ایک عرصے سے کوئی انسان داخل نہیں ہوا۔ ہم دونوں دبے پاؤں کمرے میں داخل ہو گئے اور تابوت کے نزدیک پہنچ گئے، اور پھر جیسے ہمارے پیر 100 من کے ہو گئے، کیونکہ ہم نے صاف محسوس کیا کہ کمرے میں کوئی نہ دکھائی دینے والا انسان زور زور سے سانسیں لے رہا ہے۔ سانس کی یہ آواز بتدریج تیز ہوتی گئی، بالکل ایسی آواز جیسے کوئی شخص لمبی دوڑ کے بعد ہانپنے لگے۔ اور پھر ایک چیخ گونجی، ایک دل سوز نسوانی چیخ، ایک ایسی چیخ جس نے ہمارے دلوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ چیخ کے ختم ہوتے ہی ہمیں گڑ گڑاہٹ سنائی دی، اور اگلے ہی لمحے پتھر کی ایک بڑی سل چھت سے نکل کے ہمارے قدموں کے نزدیک آ گری، اتنی نزدیک کہ اگر میں آنرے کو اپنی طرف گھسیٹ نہ لیتا تو یہ سل اس کا بھیجا نکال دیتی۔ ابھی ہم دونوں سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ دوسرا پتھر گرا، اور پھر تیسرا۔ ہم گھبرا کے دروازے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ جس دروازے کو ہم نے محض چند منٹ پہلے کھلا چھوڑ کر آئے تھے، نہ صرف یہ کہ وہ بند ہے، بلکہ اس طرح بند ہے جیسے کسی نے اس کے باہر سے کنڈی لگا کے تالا ڈال دیا ہو۔ صورتحال خاصی بھیانک تھی، ہمارے حلق سے چیخیں نکل گئیں۔ اب ہم اس زمین دوز کمرے میں قید ہو کے رہ گئے تھے۔ چند منٹ تک چھت سے اسی طرح پتھر گرتے رہے، پھر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے پتھروں کی یہ بارش بند ہو گئی۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ چھت کس جگہ سے ٹوٹی ہے، میں نے ٹارچ کی روشنی چھت پہ پھینکی، اور پھر میرا خون رگوں میں جم سا گیا۔ چھت پر نہ کوئی سوراخ تھا اور نہ کوئی پتھر اب فرش پہ موجود تھا۔ کمرے کے وسط میں تابوت اسی طرح موجود تھا، زنجیر بھی اسی طرح لٹک رہی تھی، اور آوازیں اسی طرح آ رہی تھیں۔ لیکن اب ان آوازوں کو سن کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی خراٹے لے رہا ہو۔ میری آنکھوں نے اب تک جو کچھ دیکھا اور کانوں نے جو کچھ سنا، ذہن اسے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ میں نے سوچا، ہو سکتا ہے یہ سب میرا وہم ہو۔ اگر چھت سے واقعی پتھر گرے تھے تو آخر یہ پتھر کہاں گئے؟ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس تابوت کو چھو کے دیکھنا چاہیے، لیکن ابھی میں نے اس آہنی تابوت کو چھوا ہی تھا کہ کمرے میں ایک دل خراش نسوانی چیخ بلند ہوئی۔ میں گھبرا کے پیچھے ہٹ گیا۔ فوراً ہی کمرے میں کسی مرد کے قہقہے گونجنے لگے، اور اس کے ساتھ ہی چھت سے لٹکی ہوئی زنجیر خود بخود ہلنے لگی، اور اس میں بندھی ہوئی ڈبیا میرے سر سے ٹکرائی۔ میں نے جھپٹ کر اسے دبوچ لیا اور پوری قوت سے جھٹکا دے کر اسے زنجیر سے الگ کر دیا۔ آواز اور بھی بھیانک ہو چکی تھی۔ آنرے ایک مرتبہ پھر دروازے کی طرف لپکا اور اسے پیٹنے لگا، لیکن یہ سب ہماری دیوانگی ہی تھی،
کیونکہ اس سینکڑوں سال پرانے قبرستان میں اس وقت کسی کے آنے کا سوال ہی نہ تھا۔ کافی دیر تک ہم دونوں مدد کے لیے چیختے رہے اور پھر تھک کر دروازے سے ہی لگ کر کھڑے ہو گئے۔ چند منٹ بعد قہقہے دوبارہ مدھم سی کراہ میں تبدیل ہو گئے تھے اور جیسے ہماری جان میں جان آ گئی، لیکن اس کے باوجود ہم تھر تھر کانپ رہے تھے۔ خوف سے ہمارا حلق خشک ہو چکا تھا۔ ہلکی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ کمرے میں یخ بستہ سی ٹھنڈک پھیل چکی تھی۔ آج بھی جب مجھے یہ رات یاد آتی ہے تو میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں ایک سائنسدان ہوں، میں مافوق الفطرت طاقتوں پہ یقین نہیں رکھتا، لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ جو مناظر میں نے اس رات دیکھے انہیں میں اپنی زندگی کی کسی ساعت میں بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ میں نے دیکھا کہ رات کے 12 بجتے ہی اس زمیندوز کمرے میں ہلکی روشنی پھیلنے لگی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس روشنی نے ایک انسانی ہیولے کی شکل اختیار کر لی، جس کے سر پر قدیم زمانے کی ایک فوجی ٹوپی تھی۔ چند منٹ تک یہ ہیولا تابوت کے اوپر حرکت کرتا رہا۔ اچانک دوبارہ قہقہے بلند ہوئے۔ میں نے خوفزدہ ہو کر بغل میں کھڑے ہوئے آنرے کی طرف دیکھا۔ اس کی حالت مردوں کی سی ہو چکی تھی۔ خوف سے اس کی پتلیاں پھیل چکی تھیں، چہرہ سپاٹ اور بے جان ہو رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم ڈھیلا ہوا اور وہ فرش پر گر پڑا اور اس کے منہ سے جھاگ بہنے لگا۔ میں نے دوبارہ تابوت کی طرف دیکھا۔ روشنی کا وہ ہیولا اب تابوت سے اتر کر میری طرف بڑھ رہا تھا۔ خوفناک چیخیں میرے بالکل نزدیک بلند ہو رہی تھیں۔ میں نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی، لیکن جیسے میرے پیروں نے جواب دے دیا اور میں اوندھے منہ فرش پر گر پڑا۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ میں اسی تہہ خانے کے فرش پہ پڑا تھا۔ چاروں طرف ایک پراسرار سی خاموشی طاری تھی۔ آنرے ابھی تک بے ہوش تھا۔ میں نے اسے جھنجھوڑا تو وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اچانک مجھے رات کے واقعات یاد آ گئے۔ دن کی روشنی مجھے رات ہونے والے سارے منظر ایک خواب کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے تابوت کو چھو کے دیکھا۔ اب اس میں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ سب وہم، سراسر وہم۔ میں نے رات کے واقعات پر دل ہی دل میں تبصرہ کیا اور پھر تابوت کے نزدیک کھڑے ہو کر اس کا ڈھکنا اٹھا دیا۔ میری اس حرکت سے آنرے اتنا خوفزدہ ہوا کہ ایک مرتبہ پھر اس کے حلق سے چیخ نکل گئی، لیکن اس بار وہ بالکل باوجہ چیخا تھا۔ تابوت میں پڑی ہوئی لاش کا پنجر بالکل خستہ ہو چکا تھا، صرف کھوپڑی اپنی اصل حالت پہ موجود تھی۔ پسلیاں اور ہاتھ کی ہڈیاں راکھ بن چکی تھیں۔ میں نے ہنس کر تابوت بند کر دیا۔ میرا خیال ہے رات ہم نے کوئی خواب دیکھا تھا، میں نے آنرے سے کہا۔ تم بکواس کرتے ہو، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دونوں کو ایک ہی طرح کا خواب دکھائی دے؟ میں خاموش ہو گیا کیونکہ آنرے کے اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میری نظریں آہنی دروازے کی طرف اٹھیں۔ دروازہ پارٹوں پارٹ کھلا ہوا تھا۔ تابوت پر آخری نظر ڈالتے ہوئے ہم دونوں تہہ خانے کے باہر نکل آئے۔ باہر سنہری دھوپ پھیل چکی تھی۔ دروازے کے قریب مقبرے کی دیوار پر ایک پتھر لگا ہوا تھا۔ پتھر پر لکھا تھا جنرل گیٹسن بام، جو اپنی زندگی میں اتنا بڑا بدکار اور اتنا بڑا خبیث تھا کہ شہنشاہ فرانس نپولین بوناپارٹ نے خود اپنی نگرانی میں اس کو اور اس کے خاندان کو قتل کروایا اور فرانس کو اس کی خباثت سے نجات دلائی۔ جب ہم مکان پر پہنچے تو دن کے 9 بج چکے تھے۔ میری بیوی جین دیوانوں کی طرح صحن میں پھر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میری طرف لپکی، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی۔ کیا ہوا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ یہ آپ کے بالوں کو کیا ہوا ہے؟
جین چلائی۔ میں نے سر پر ہاتھ پھیرا، بال سر پہ ہی موجود تھے۔ آپ کے سارے بال سفید ہو چکے ہیں، جین دوبارہ چیخی۔ میں دوڑ کر آنرے کے کمرے میں داخل ہوا۔ قد آدم آئینے کے سامنے پہنچتے ہی میں نے خود کو دیکھ لیا کہ میرے سر کے تمام بال سفید ہو چکے ہیں۔ میں نے آنرے کی طرف دیکھا، اس کے سر کا ایک بھی بال سفید نہیں ہوا تھا۔ انتہائی حیرت کے عالم میں آنرے میری طرف دیکھتا رہا اور پھر بولا، وارم، تم نے تابوت کا ڈھکن کھول کے اچھا نہیں کیا۔ یقیناً رات کی تاریکی میں کراہنے والی روح اب تم سے انتقام لے گی، ورنہ یہ بالکل ناممکن ہے کہ تمہارے بال سفید ہو جاتے اور میرے نہ ہوتے۔ جین نے مجھ سے بہت پوچھا کہ رات ہم دونوں کہاں رہے، لیکن میں نے اسے کوئی تفصیل نہیں بتائی، کیونکہ میں بلا وجہ اسے ڈرانا نہیں چاہتا تھا کہ روح کا راز فاش ہو کے پھیلے اور وہ واقعی مجھ سے انتقام لینے کے لیے اپنے تابوت سے باہر نکل آئے۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ صرف ایک رات کے اندر اپنے سیاہ بالوں کو دیکھ کر میرے دل و دماغ کی کیا حالت ہے۔ ایک مرتبہ پھر فلم کی طرح رات کے سارے مناظر میری نظروں کے سامنے سے گزر گئے۔ پھر آنرے نے مجھے بہت روکا، لیکن میں دوپہر سے پہلے ہی پیرس کے لیے روانہ ہو گیا۔ ایک ہفتے بعد میں نے خود ہی اپنی رخصت ختم کر دی۔ میں چاہتا تھا کہ یونیورسٹی جاؤں تاکہ مصروفیتوں میں اس رات کے واقعات میرے ذہن سے محو ہو جائیں۔ چنانچہ میں سابقہ معمول کے مطابق لیکچر دینے یونیورسٹی جانے لگا۔ زندگی کے معمولات دوبارہ شروع ہو گئے تھے اور دھیرے دھیرے میں تابوت والے تہخانے کو بھولنے لگا۔ ایک دن شام کے وقت ہم اپنے مکان کے صحن میں چائے پی رہے تھے۔ اچانک میری 6 سالہ لڑکی مونا اٹھ کر بالائی کمرے کی طرف جانے لگی۔ پوچھنے پر اس نے کہا، میں اپنے جہاز لینے جا رہی ہوں جو آپ نے مجھے سالگرہ پہ لا کے دیا تھا۔ ہوائی جہاز لے کر مونا 15 منٹ کے بعد بھی واپس نہیں آئی۔ مجھے اور جین کو بازار جانا تھا، اس لیے میں نے جین سے کہا کہ اوپر جا کے مونا کو بلا لائے، وہ غالباً اپنے کھلونوں سے وہیں کھیلنے لگی ہوگی۔ جین میرے کہنے پہ اوپر گئی، لیکن چند ہی لمحوں بعد وہ دیوانوں کی طرح سیڑھیاں اترتی ہوئی میرے پاس آئی اور خوفزدہ لہجے میں بولی، مونا اوپر نہیں ہے، میں نے پورا کمرہ دیکھ ڈالا ہے، اوپر صرف ایک ہی کمرہ تھا۔ سوال یہ تھا کہ مونا جب اس کمرے میں نہیں تھی تو کہاں چلی گئی؟ کمرے کا صرف ایک ہی دروازہ تھا جو زینے میں کھلتا تھا اور ہمارے سامنے مونا بالکل اسی دروازے سے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بالکل پاگلوں کی طرح میں بھی کمرے میں داخل ہوا، لیکن مونا وہاں ہوتی تو ملتی۔ کمرے کے تمام کھڑکیاں اندر سے بند تھیں، اس لیے یہ امکان بھی خارج از بحث ہے کہ وہ کھڑکی سے نیچے سڑک پر گر پڑی ہو۔ میں نے اور جین نے مکان کا کونا کونا چھان مارا، مگر مونا کا کہیں پتہ نہ چلا، نہ مکان میں، نہ پڑوسیوں میں، اور نہ ہی محلے میں۔ گھبرا کر میں نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے وائرلیس کے ذریعے پورے شہر میں مونا کا حلیہ نشر کروا دیا۔ ہر طرف مونا کی تلاش شروع ہو گئی۔ میں نے مونا کی تمام تصویریں بھی پولیس کے حوالے کر دیں۔ جین روتی رہی، وہ یہی کہتی رہی، ہائے میری مونا، وہ میرے سامنے اسی کمرے میں گئی تھی، میں سچ کہتی ہوں وہ اس کمرے سے باہر نکلی ہی نہیں۔ غم و دیوانگی کے عالم میں رات کے 9 بج گئے۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے لپک کے فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، میں انسپیکٹر رازیو بول رہا ہوں، پیرس کے مضافات سے ایک بچی کی لاش ملی ہے، آپ تھانہ نمبر 14 آ جائیں تاکہ ہم دونوں ساتھ چل کے اس لاش کو دیکھ لیں۔ جین کو مکان میں روتا بلکتا چھوڑ کر میں کار میں سوار ہو کے تھانے پہنچا۔ وہاں سے انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ مضافاتی پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ تھانے کا انچارج میرا منتظر تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں تھانے کے اس کمرے میں داخل ہوا جہاں ایک اسٹریچر پر بچی کی لاش
کپڑے سے ڈھکی ہوئی موجود تھی۔ میں لاش کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ تھانے کے انچارج نے میرا شانہ پکڑ کے پوچھا، مسٹر وارم، آپ کی بچی کب کھوئی تھی؟ آج شام 5 بجے کے قریب، میں نے جواب دیا۔ تب تو آپ کو بیکار ہی زحمت ہوئی، کیونکہ اس بچی کو مرے ہوئے کم از کم 7 دن ہو گئے ہیں۔ یقین جانیے اس کے خد و خال بھی نہیں پہچانے جاتے۔ اس کا گوشت گل چکا ہے اور چہرے کے نقوش بھی بدل چکے ہیں۔ تھانہ انچارج کا یہ جملہ سن کے مجھے ایک عارضی تسلی ضرور ملی، لیکن کوشش کے باوجود میں لاش دیکھنے سے اپنا ارادہ نہ روک سکا۔ میں نے آگے بڑھ کر لاش کا کپڑا ہٹا دیا اور پھر جیسے میری آنکھوں کے سامنے تاریکی سی پھیل گئی، بے اختیار میرے منہ سے نکلا، مونا میری بچی، اور میں اسی جگہ گر کر بے ہوش ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو میں اپنے ہی مکان کے ایک کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ ایک ڈاکٹر میرے سرہانے اور انسپیکٹر رازیو میرے بائیں طرف کھڑا تھا۔ جین کہاں ہے؟ آپ کی بے ہوشی کے بعد ہمیں آپ کی بیوی کو لاش کی شناخت کے لیے بلانا پڑا تھا، کیونکہ ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ لاش آپ کی بچی کی ہو سکتی ہے۔ وہ لاش واقعی 7 روز پرانی معلوم ہوتی تھی، لیکن ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب آپ کی بیوی نے بھی لاش کی شناخت کر دی۔ بہرحال اس وقت وہ ہسپتال میں ہیں اور ابھی تک ہوش میں نہیں آئی ہیں۔ انسپیکٹر رازیو نے مزید کہا، مسٹر وارم، خدا کے لیے ہمیں بتائیے کہ یہ کیا راز ہے۔ ہمارے خیال میں 2 ہی باتیں ممکن ہیں، یا تو آپ اور آپ کی بیوی نے شدت غم کی وجہ سے لاش کی غلط شناخت کی ہے، یا پھر آپ کی بچی 7 دن پہلے گم ہو چکی تھی اور آپ نے کسی مصلحت کی وجہ سے اس کی رپورٹ پولیس میں درج نہیں کروائی تھی۔ ہم لاش کا پوسٹ مارٹم بھی کروا چکے ہیں۔ ڈاکٹر بھی تصدیق کر رہا ہے کہ لاش کم سے کم 7 دن پرانی ہے۔ موت دل کی حرکت بند ہو جانے کی وجہ سے ہوئی ہے اور لاش پر کسی چوٹ یا مار پیٹ کا نشان بھی موجود نہیں۔ انسپیکٹر رازیو، میں نے ہلکی آواز میں کہا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ لاش میری مونا کی تھی، اور مونا آج شام کو 5 بجے تک میرے مکان میں میری نگاہوں کے سامنے موجود تھی۔ 1 گھنٹے کے اندر ہاسپٹل سے جین کے بارے میں خبر آ گئی، وہ مر چکی تھی۔ مونا کے بعد جین کا غم میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ صرف 16 گھنٹے میں میرا گھر تباہ ہو چکا تھا۔ مونا میرے سامنے بالائی منزل میں کھلونا لینے گئی تھی، لیکن 4 گھنٹے بعد اس کی لاش پیرس سے 8 میل دور ملی، اور وہ بھی اس حالت میں کہ ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق اس کو مرے ہوئے 7 دن ہو چکے تھے۔ جین بے ہوش ہوئی تو اس کی آنکھیں قیامت تک کے لیے ہی بند ہو گئیں۔ 1 ہفتے تک میں مکان میں پڑا رہا۔ بے شمار طالب علم، یونیورسٹی پروفیسرز، میرے دوست اور رشتہ دار تعزیت کے لیے آتے رہے۔ سب نے مجھے سمجھایا، تسکین دلائی، لیکن میں دن رات قبرستان کی اس خوفناک رات سے لے کر جین کی موت تک کے واقعات پہ غور کرتا رہا، اور میری الجھنیں بڑھتی ہی گئیں۔ اسی طرح 1 ہفتہ اور گزر گیا۔ ایک دن شام کو ٹھیک 5 بجے، جب مکان میں میرے علاوہ اور کوئی نہ تھا، میں نے اسی بالائی کمرے میں جہاں سے مونا گم ہوئی تھی شور کی آواز سنی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی پلنگ گھسیٹ رہا ہو۔ میں لپک کر صحن میں آیا۔ ابھی میں اوپر جانے کا فیصلہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک کسی نے بستر لپیٹ کر باہر پھینک دیا۔ میں سیڑھیوں کی طرف بھاگا، لیکن ابھی میں نے پہلی سیڑھی پر ہی قدم رکھا تھا کہ اوپر سے پلنگ بھی لڑکیاں کھاتا ہوا آتا دکھائی دیا، اور پھر تو جیسے اوپر سے کمرے میں رکھی ہوئی چیزوں کی بارش سی ہونے لگی۔ کپڑے، ٹیبل لیمپ، میز،
کرسیاں، جوتے، کتابیں اور سارے کھلونے سب نیچے آ کے برسنے لگے۔ میں صحن میں کھڑا آنکھیں پھاڑ کر بالائی کمرے کے دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کوئی غصے میں پاگل ہو کر ہر چیز کو تہس نہس کر دینا چاہتا ہو۔ تھوڑی دیر بعد چیزوں کی بارش بند ہو گئی۔ میں بے تحاشا اوپر بھاگا، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی ٹھٹک گیا۔ کمرہ بالکل خالی تھا، نہ کوئی آدمی، نہ سامان، یہاں تک کہ دیواروں کی تصویریں اور کھڑکیوں کے پردے تک نوچے ہوئے تھے۔ اچانک میری نگاہ کمرے کے فرش پہ پڑی اور پھر سر سے پاؤں تک میرے جسم میں دہشت کی ایک تیز لہر سی دوڑ گئی۔ فرش پر تازہ خون پھیلا ہوا تھا اور کمرے میں وہی قہقہے بلند ہو رہے تھے جو میں نے اس رات قبرستان کے تہہ خانے میں تابوت کے قریب سنے تھے، مردانہ قہقہے بھی اور نسوانی چیخیں بھی۔ صبح کو جب مسٹر وارم کا ایک دوست ان سے ملنے کے لیے ان کے مکان پہ آیا تو وہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ مسٹر وارم اپنے پلنگ پر مردہ پڑے تھے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے معلوم ہوا کہ مسٹر وارم کے دماغ کی رگیں پھٹ گئی تھیں، جس کی وجہ سے وہ اچانک مر گئے۔